السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ثانیہ فیملی۔ دوستو، آج پھر سے آپ کی دوست ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہے۔ دیر نہ کرتے ہوئے میں سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں۔ جن کی یہ سٹوری ہے، انہی کے الفاظ میں یہ بہن لکھتی ہے: میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور اب میری امی میری شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح انکار کر دیتی، یہ کہہ کے مجھے ابھی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ حالانکہ پڑھنا تو چاہتی تھی، پڑھائی میرا شوق ہے، لیکن رشتوں سے انکار کرنے کی ایک خاص وجہ تھی کہ میں اپنے ہی ساتھ کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، جو کہ میرا ہی کلاس میٹ تھا۔ اس وقت میں نے امی کو نہیں بتایا تھا میں اسے پسند کرتی تھی، شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتے، ہم لوگ گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، فیوچر پلان کرتے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے ان سے رشتے کی بات کی، تب پتہ نہیں کیوں وہ ٹالنے لگے۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے امی سے ان کا ذکر کیا۔ امی نے بھی یہی کہا: زندگی تمہیں گزارنی ہے، اس لیے تم دیکھو جو تم کو ٹھیک لگے۔ امی کے بعد اگلے دن میں نے پھر بولا انہیں: امی سے بات ہو گئی ہے، وہ راضی ہے، آپ بھی اپنے گھر میں بات کیجیے۔ لیکن وہ پھر ٹال کر چلے گئے، دیکھ لیں گے، یہ کہہ کے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ تعالیٰ، اب میں کیا کروں؟ میں تو اس کے بغیر کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا کچھ ڈسٹرب ہو رکھا تھا، پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور پھر کچھ وقت کے بعد کالج بھی بند ہو گیا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ آتے وقت میں نے جب ان سے ملاقاتیں کی، میں نے بس اتنا سا کہا: اب آپ مجھے تبھی بات کیجیے گا جب آپ اپنے گھر میں بتا دیجیے گا، ورنہ کال یا میسج مت کرنا، لیکن ہاں، آپ کا انتظار رہے گا۔ اس وقت کچھ نہیں بولے، وہ خاموش تھے۔ میں بھی اپنے گھر پر آ گئی اور خود کو بیزی رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھلے ہی میں نے کال نہیں کیا، خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی، لیکن آپ یقین جانیے گا، ہر ایک کال، ہر ایک آہٹ پر ان کا ہی خیال آتا۔ اور اس وقت حالات اتنے زیادہ بگڑے، میری امی اچانک سے ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ سب ایک دم اچانک سے ہوا۔ ماں باپ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، جن کے بغیر دنیا کی ہر چیز، ہر دولت پھیکی لگتی ہے۔ اس دنیا کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، سارا دن روتی رہتی۔ اب میں کچھ نہیں چاہتی تھی، سارے خیال، سارے رشتے میرے ذہن سے ہٹ چکے تھے، بس ہر وقت روتی رہتی۔ میری بڑی بہن مجھے اکیلا دیکھ اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتی: ایک دن تو سب کو جانا ہے، اس لیے روتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور جب بھی تمہارا دل گھبرائے، جب بھی تمہیں امی کی یاد آئے، تم درود شریف پڑھا کرو، اللہ تمہیں صبر دے گا، اور دیکھنا امی بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ حقیقت میں اپنی بہن کے ساتھ رہ کر پھر سے جینا سیکھ گئی۔ فرض میں جب اٹھتی تو مجھے بھی اٹھاتی۔ سچ میں ان کی موجودگی میں لگ رہا تھا ماں میرے ساتھ ہے، میری چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ اور ایک دن مجھ سے کہنے لگی: اب تمہاری شادی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے دعا مانگا کرو، جلدی سے جلدی ایک اچھا سا رشتہ مل جائے۔ پھر میں نے ساری بات بتائی، میں رونے لگی، اور مجھے روتا دیکھ انہوں نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا: مجھے نمبر دو، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا: نہیں، اسے آنا ہوگا، وہ خود ہی آئے گا۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، درود شریف پڑھو، سب سے افضل ہے، تم کل سے تہجد کی نماز پڑھو، دیکھنا سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے کہنے پر میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ اس دن تہجد میں بہت زیادہ رو رہی تھی میں، اکثر امی کو یاد کر بہت زیادہ روتی۔ پھر فجر پڑھ کر اپنی بہن کے ساتھ ٹہلنے لگی۔
کمرے آ کر جب میں نے فون یوز کیا، فون میں ان کی کئی ساری کالز تھے، میسیج بھی تھے۔ میرا کال اٹھاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم سے ملنا ہے، امی تمہارے گھر آنا چاہتی ہے۔ مجھے تو یہ سب دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فون اپنی بہن کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر ان کے گھر والوں نے آ کر رشتہ فکس کر دیا۔ وہ جو پہلے رشتے کی بات کو لے کے خاموش رہتے تھے، اب وہ چھوٹی بات کا وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ شادی کی سبھی تیاری انہی کی طرف سے ہے، دہیج کے لیے بھی انہوں نے بالکل منع کر رکھا ہے۔ میں اکثر ان سے پوچھتی ہوں اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بس مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو چکا ہے، تم میری ذمہ داری ہو، میں منہ نہیں موڑ سکتا۔ 28 نومبر کو ہماری شادی ہے، آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظر سے بچائے اور سب کچھ اچھے سے ہو جائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت پیاری سی اسٹوری ہے ان کی۔ میری پیاری بہن، اللہ تمہیں بہت بہت خوش رکھے، اللہ تمہیں بہت بہت نیک نصیب بنائے۔ اب میں آپ سے یہی کہوں گی، اب میں ملتی ہوں۔ اگر آپ کو اسٹوری میری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی بھی اسٹوری اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔